جیسا کہ گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے نماز کے فضائل کا تذکرہ چل رہا ہے، ویسے تو نماز کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن ایک فضیلت جو حدیث آپ کے سامنے پڑی تھی اس کی تفصیل چل رہی ہے کہ جو شخص نمازوں کو اہتمام سے پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یرفع عنہ ضیق العیش، کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس کی تفصیل گزشتہ بیان میں عرض کر دی تھی۔ دوسرا انعام وہ عذاب القبر، کہ قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ صحابی رسول حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے عرض کیا کہ جہنم حشر کے تذکرہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے معاملے میں، قبر کے تذکرے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس کو پار کر گیا تو باقی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور خدا نہ خواستہ جو اس میں پھنس گیا تو باقی آخرت کی باقی تمام منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو ایسا قبر کا نازک مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتا رہے گا تو دوسرا انعام یہ دوں گا وہ عذاب القبر، کہ قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جائے گا، اور جب قبر کا عذاب ہٹا لیا جائے گا تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ پھر جب اگر مومن نمازی بندہ اس قبر کے حوالے ہوتا ہے تو وہ قبر یہ صدا لگاتی ہے، کیا صدا لگاتی ہے؟ قبر کہتی ہے کہ آج تو میرے حوالے ہوا ہے، میری پشت کے اوپر یعنی زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو آج میرے معاملے کو بھی دیکھے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قبر اتنی کشادہ اور وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نظر جائے اتنی چوڑی ہو جاتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکیاں اس قبر میں کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور وہ مومن اور نمازی بندہ سکون سے سوتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بے نمازی ہوتا ہے، جو ادا کرنے والا نہ ہو، تو حدیث شریف میں آتا ہے پھر قبر جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں برا تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قبر اتنی بھینچ جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں، اور پھر اس پر قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نازک مرحلہ، ایسا نازک موقع ہے قبر کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتا رہے گا تو دوسرا اور بڑا انعام یہ دوں گا کہ وہ عذاب القبر، کہ اللہ پاک قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیں گے۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَيُعْطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اللہ پاک اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ صدائیں لگاتا پڑے گا آؤ آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں تو یہی گمان کرتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کتاب سے ملنا پڑے گا، حساب کتاب میرے سامنے آئے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں وہ عیش و عشرت میں ہوگا اور ہم اس سے راضی ہوں گے۔ تو یہ اعمال نامہ جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا یہ اس کی خوشی ہے۔ اس کے برخلاف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہیں فرمایا بلکہ پشت کے درمیان سے جو ہے نکال کر جو ہے اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چیختا چلاتا پھرے گا ہائے یہ کیا ہو گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو وہ خوشی اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں مل گیا، بائیں ہاتھ میں مل گیا
पे उसकी बदबख्ती और जहन्नम में जाने का सर्टिफिकेट है। तो ऐसा नाजुक मौका, ऐसा नाजुक मरहला अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सब नमाजों को एहतमाम से अदा करता रहेगा तो तीसरा और बड़ा इनाम ये दूंगा, वही होती हिल्लाहु किताबहु बियमीनी, कि उसका अमाल नामा अल्लाह पाक उसको दाएं हाथ में दे देंगे। और चौथा इनाम वयमुर्रु अला सिराति कल बरकी, पुल सिरात कि जिसके बारे में आता है तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, और लोग जहन्नमी लोग कट कट कर जो है उस जहन्नम में गिर रहे होंगे। और फरमाया पुल सिरात की मुसाफत 500 साल उसकी चढ़ाई, 500 साल उसके ऊपर का सफर, फिर 500 साल उसकी उतराई, गोया कि 1500 साल का सफर है। जो शख्स नमाजों का एहतमाम करेगा तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, वयमुर्रु अला सिराति कल बरकी, तो जो नमाजों का एहतमाम से अदा करता रहेगा, चौथा इनाम अल्लाह पाक ये देंगे कि उसे बिजली की कड़क की तरह वो पुल सिरात से गुजार देंगे। यानी जो 1500 साल की मुसाफत का सफर है वो एक लम्हे में अल्लाह पाक उसका पार कर देंगे। और पांचवा और आखिरी इनाम फरमाया वयदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, कि अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब किताब के दाखिल कर देंगे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन नूकिशा उज़्ज़िबा, कि जिससे मुनाकशा कर लिया गया, यानी जिससे पूछगछ हो गई और अल्लाह ने पूछ लिया कि बता ये तूने क्यों किया, ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उज़्ज़िबा, तो समझो कि उसे अजाब दे दिया गया। जाहिर सी बात है अल्लाह के सवालों के जवाब हम कहाँ से दे सकेंगे, हमारे पास कोई जवाब तो उन लोगों के पास होगा जिन्होंने सारी जिंदगी दीन के साथ जुड़कर गुजारी, नमाजों का एहतमाम करते हुए गुजारी, वो तो जवाब दे देंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ जो दुनिया दुनिया करके चले गए, दुनिया को मकसद समझ के चले गए, तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फरमाया मन नूकिशा उज़्ज़िबा, कि जिससे पूछगछ हो गई तो उसे अजाब दे दिया गया। कुरान पाक की आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अनकरीब जो है तुमसे हिसाब यसीर लिया जाएगा। अनकरीब हिसाब यसीरा, कि अनकरीब तुमसे हिसाब यसीर लिया जाएगा। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया जिससे हिसाब लिया वो तो पकड़ा गया, फिर हिसाब यसीर का क्या मतलब है? हिसाब यसीर का क्या मतलब है? फसौफ युहासबु हिसाब यसीरा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना अनकरीब उससे हिसाब यसीर लिया जाएगा। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने हिसाब ले लिया फिर तो उसकी पकड़ हो गई, लेकिन ये हिसाब यसीर का क्या मतलब है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिसाब यसीर का मतलब ये है कि अल्लाह पाक अमाल नामा देखेंगे, अच्छा ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, फिर अमाल नामा बंद करेंगे और उसे दे देंगे कि जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। ये हिसाब यसीर है। तो ये 5 इनामात अल्लाह पाक नमाजों को एहतमाम से अदा करने की वजह से मोमिन बंदे को अता फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम यरफ़अु अन्हु ज़ीक़ल आइश, कि उससे रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाएगी। दूसरा इनाम व अज़ाबल क़ब्र, कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा। तीसरा इनाम वयुअतीहिल्लाहु किताबहु बियमीनी, अमाल नामा उसको सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। चौथा इनाम वयमुर्रु अला सिराति कल बरक, पुल सिरात से बिजली की तेजी की तरह गुजार दिया जाएगा। और पांचवा और आखिरी इनाम वयदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, कि बगैर हिसाब किताब के अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारी जिंदगी 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ, पाबंदी के साथ बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।